حج بیت اللہ، اس میں مال اور بدن دونوں ہیں. اس کے لیے سواری کا اہتمام اور پھر کھانے پینے کا. لیکن وہ جو حج کے موقع پہ کھانا پینا ہے وہ تو ایک روٹین کا کھانا پینا عادت ہے، لیکن اصل عبادت وہ ریچولز ادا کرنا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ حج میں جو جتنا تھکتا ہے اتنا ہی اس کا اجر پھر زیادہ ہوتا ہے، اور جو جتنا خرچ کرتا ہے اس کا بھی اجر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر آپ مہنگا پیکج لیتے ہیں تو مال زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن ویسے بدنی راحت آپ کو کافی مل جاتی ہے. اور اگر آپ سستا پیکج لیتے ہیں تو اس میں دور دور جگہ ملتی ہے، بہت چل چل کے جانا پڑتا ہے، جسم زیادہ تھکتا ہے لیکن مال کم خرچ ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح سے بیلنس ہو گیا، کہیں مال زیادہ جا رہا ہے، کہیں جسم زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو دونوں کا ہی ٹیسٹ ہے، لیکن دونوں میں سے ایک ٹیسٹ پھر زیادہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، تمہارے لیے تمہاری تکلیف اور تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے. یہ جتنی تکلیف ہوگی حج میں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے تکلیف لو، لیکن تکلیف سے لوگ پریشان بہت ہو جاتے ہیں وہاں، کیونکہ لوگوں کا بھی رش ہوتا ہے، بعض اوقات واش روم نہیں ملتا، اپنی شدید ضروریات کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ملتا، گرمی شدید ہوتی، پینے کو نہیں ملتا، بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، دوا مشکل ہو جاتی ہے، لک آفٹر مشکل ہو جاتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو حج پر جا کر کچھ بھی ہو جائے، بس ایک دفعہ آپ نے تلبیہ پڑھ لی نا، گھر سے جب ارادہ کر لیا تو کیا میں اللہ کے راستے میں ہوں، میں نے ایک لفظ کی شکایت نہیں کرنی، میں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں نکالنا. بس جب اللہ کے راستے میں ہو، دیر ہو سویر ہو تاخیر ہو، سڑک پہ بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہیں، میدان میں بیٹھے ہیں، چھاؤں میں، دھوپ میں، کچھ بھی، بس اللہ کے راستے میں ہے نا. کس بات کی ٹینشن؟ کچھ لوگ ہر بات میں وہاں پینک کریٹ کر دیتے، لیٹ ہو رہے، جلدی ہو رہی، جلدی ہو، ایسا کرو ویسا کرو ایسا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ حج کا مزہ خراب ہو جائے. بس ریلیکس اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ، ایک قدم جو اٹھائیں گے، ایک ریال جو خرچ کریں گے، ایک لفظ جو منہ سے نکالیں گے، سارے کا سارا وقت ہی عبادت ہے ایک طرح سے. اس لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. کس چیز کی پریشانی؟ ہم اللہ ہی کے راستے پہ، بس ختم. اگر پیچھے بھی رہ گئے اور لوگوں کو آپ نے آگے نکال دیا تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تم جلدی چلے جاؤ، ہم اللہ کے راستے میں. تو یہ ایک طرح سے ہر طرح کا امتحان ہو جاتا ہے انسان کو. اس میں کچھ چیزوں سے انسان رکتا بھی ہے، کچھ مال بھی بیچ میں شامل ہے، کچھ بدن میں. ایک طرح سے یہ بھی جامع عبادت ہو جاتی ہے.